اردو کا ہر قاری جانتا ہے کہ شمالی ہند میں اردو شاعری کا آغاز ولی دکنی کی آمد کے بعد ہوتا ہے، اور پہلی ہی تحریک جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ ہے ابہام گوئی کی تحریک۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کے حوالے سے اسے ہم روایت سے بغاوت تعبیر کر سکتے ہیں۔ غزل کی بات کریں تو اردو شاعری میں بہت سارے تجربات ہوتے رہے ہیں، جیسے آزاد غزل، اینٹی غزل، ریختی، ہزل وغیرہ، لیکن غزل کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ مطلب صاف ہے کہ مروجہ اصناف میں روایت سے بغاوت کی صورت میں ہی تنوع کے امکانات ہے۔ زیر نظر شعری مجموعے کے حوالے سے میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ جناب سلطان شمسی نے زود گوئی اور قادر الکلام ہونے کا واضح ثبوت اس کتاب کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ جناب سلطان شمسی کا نام اردو شعر و ادب کے حوالے سے ایک زمانے سے اپنی مستحکم پہچان کا حامل ہے۔ علاوہ آپ اپنے اعتراف میں دور دور تک ایک قداور سیاسی سماجی رہنما کے طور پہ بھی کئی دہائیوں سے مقبول و معروف ہیں۔ آپ کا نام سلطان احمد اور قلمی نام سلطان شمسی ہے۔ تاریخ ولایت 3 مئی 1945 ہے۔ بہار یونیورسٹی سے آپ نے BA کی ڈگری حاصل کی اور بحیثیت پبلک ریلیشن آفیسر ڈاکخانے کی ملازمت اختیار کی۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ گیسوئے شعر و ادب سنوارنے میں بھی منہمک رہے۔ ان کے کلام اردو کے معیاری جرائد و رسائل میں تواتر سے شائع ہوتے آ رہے ہیں، اور اب بھی یہ سلسلہ ہنوز جاری و ساری ہے۔ آپ کی کئی تصانیف منظر عام پر آ کر قارئین سے داد و تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ سن 2008 میں مدحت رسول نعتیہ مجموعہ اشاعت پذیر ہوا۔ دوسرا شعری مجموعہ ریت کا سفر 2017 میں شائع ہوا، اور زیر نظر شعری مجموعہ انداز سخن جس کی اجرا کے تعلق سے آج آپ اور ہم یہاں یکجا ہوئے ہیں۔ روایتی طور پہ ان کی کتاب میں حمد و نعت اور منقبت قطع نظم اور آزاد نظم موجود ہے، لیکن سلطان شمسی کی غزلوں نے خصوصی طور پر حد درجہ مجھے متاثر کیا ہے۔ میں ذاتی طور پر جناب سلطان شمسی کو خالص غزل گو شاعر کے طور پر دیکھتا ہوں۔ آپ کی غزلیں روایت اور جدیدیت کا حسین امتزاج ہے اور کلاسیکی ادب کا بہترین نمونہ۔ دربھنگہ ہمیشہ سے ہی علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے، اور اس کی زرخیز مٹی نے اردو ادب کی مشہور شخصیات کو پروان چڑھایا ہے۔ زندگی کے سبھی شعبوں میں بہار کے اس حصے کا نمایاں رول رہا ہے۔ مدھوبنی کے اس علمی خانوادے میں گزشتہ 6 دہائیوں سے جناب سلطان شمسی بحیثیت استاد شاعر اردو شعر و سخن کی آبیاری میں مصروف ہیں۔ وہیں اس خانوادہ علم و فن کی باغ ڈور اب آپ کے صاحبزادوں کی کمان میں بھی آ چکی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے بڑے صاحبزادے قیصر بلال ڈاکٹر کے پیشے سے منسلک ہیں اور ایک معروف سماجی خدمت گزار ہیں۔ عامر نہال صاحب جن کا قیام انگلینڈ میں ہے ایک بہترین شاعر ہیں۔ اختر بلال صاحب کمتول کالج میں لیکچرار کے عہدے پر فائز ہیں، اور اس کے بعد مظفر اقبال صاحب ہیں۔ جناب غضنفر جلال گگن ایک مشہور و معروف سیاسی و سماجی خدمت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین نقیب مشاعرہ ہیں، جن کی نظامت کسی بھی مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت مانی جاتی ہے۔ اور اب میں جن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کے تعلق سے بہار کی متعدد محفل میں میں کہہ چکا ہوں کہ ڈاکٹر کلیم عزیز اور کیف عظیم آبادی کے بعد بہار کی نمائندگی کے لیے جو خلا تھا اسے جناب انور کمال کی موجودگی پور کر رہی ہے۔ یعنی مشاعروں کی دنیا میں اس قدر مقبولیت ڈاکٹر کلیم عزیز اور کیف عظیم آبادی کے بعد اگر کسی کے حصے میں آئی ہے تو وہ نام صرف انور کمال کا ہے، رفتہ رفتہ جسے بہار کا ہر گوشہ تسلیم کر رہا ہے۔ شعری محاسن پہ بحث ایک الگ موضوع ہے۔ جناب انور کمال کے بعد کیف احمد کیفی اور ان کے بعد خرم جاں جو تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں، اور جناب مکرم جاں جو پیشے سے انجینئر ہیں اور دبئی میں مقیم ہیں۔ صاحبزادوں کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سلطان شمسی نے شاعری کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی نگہداشت اور ان کی تعلیم و تربیت میں پورا دھیان دیا اور وقت دیا، جس کی وجہ سے آج ان کے تمام صاحبزادے برسر روزگار
اور اپنے پیروں پر کھڑے خود کفیل ہیں۔ ان کی غزل کا ایک مطلع ملاحظہ فرمائیں۔ رو کے بولا ایک پرندہ کس جگہ پہ میرا گھر ہے، رو کے بولا ایک پرندہ کس جگہ پر میرا گھر ہے، آشیاں کیسے بناؤں اب کہاں کوئی شجر ہے، آشیاں کیسے بناؤں اب کہاں کوئی شجر ہے، ہر طرف الجھی لکیریں بدلی ہر ایک کی نظر ہے، ہر طرف الجھی لکیریں بدلی ہر ایک کی نظر ہے، آدمی کو آدمی کی اب کہاں کوئی خبر ہے، آدمی کی آدمی کو اب کہاں کوئی خبر ہے۔ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کر اور اپنی حساس طبیعت کے حوالے سے شعر کہنا آپ کا معمول ہے۔ مشاہدات اور بعض اوقات تجربات کے امتزاج سے شعر تخلیق ہوتے ہیں۔ اپنے اعتراف کی بے حسی اور اپنے اندر کی بے کلی انہیں اشعار کہنے پر مجبور کرتی ہے، اور ان کی حساس طبیعت اپنے گرد و پیش کا جائزہ پورے انہماک اور سنجیدگی سے لینے کی عادی نظر آتی ہے۔ عالمی پیمانے پر کرونا کا جان لیوا قہر برپا ہوا، جس کے زخم ابھی تک تازہ ہیں، اس پرآشوب دور میں کئی شعراء نے مشکل ترین دور سے گزرتے ہوئے اپنے کرب کا اظہار شعر صورت کیا۔ جناب سلطان شمسی بھی اس حوالے سے اپنے کرب کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ چرچا ہے کرونا کا انسان کے گھرانوں میں، چرچا ہے کرونا کا انسان کے گھرانوں میں، چھایا ہے کیا سناٹا ہر سمت دکانوں میں، بس خوف و قطر کا اب ہر سمت دھواں چھایا، دھیمی ہے صدا اب تو مسجد کی اذانوں میں، دھیمی ہے صدا اب تو مسجد کی اذانوں میں، انسان بھی انسان سے ملنے نہیں آتا، سہمے ہوئے بیٹھے ہیں سب اپنے مکانوں میں۔ سلطان شمسی صاحب کی یہ مکمل غزل ان کے مشاہدات کی سچی تصویر پیش کرتی ہے اور ان کے احساسات کی ترجمان ہے۔ زبان پر بلا کی دسترس نے فکر کی شدت اور زبان کے ذائقے پر چاشنی کا کام کیا ہے۔ بہت ہی سہل انداز میں بغیر کسی پیچیدگی کے اشعار رقم کرنا ان کی طبیعت کا خاصہ ہے، جس سے سامع یا قاری کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا۔ چند ایک متفرق اشعار مزید ملاحظہ فرمائیں۔ ہماری ہی انا کو ٹھیس پہنچے یہ نہیں ممکن، ہماری ہی انا کو ٹھیس پہنچے یہ نہیں ممکن، جو مانگے سے ملی شمسی وہ پیالہ چھوڑ دیتے ہیں، جس دل میں کوئی آگہی عرفان نہیں ہے، جس دل میں کوئی آگہی عرفان نہیں ہے، جس دل میں کوئی آگہی عرفان نہیں ہے، وہ آدمی ہو سکتا ہے انسان نہیں ہے، وہ آدمی ہو سکتا ہے انسان نہیں ہے۔ میرا بگڑا مقدر بن رہا ہے، میرا بگڑا مقدر بن رہا ہے، میرا بھی دیکھ لو گھر بن رہا ہے، جہاں پر ایک بھی قطرہ نہیں تھا وہاں شمسی سمندر بن رہا ہے۔ اور ایک شعر بطور خاص کہ میرا کام بس شعر کہنا ہے شمسی، بھائی صاحب میرا کام بس شعر کہنا ہے شمسی، محاسن تو اہل نظر دیکھتے ہیں، میرا کام بس شعر کہنا ہے شمسی، محاسن تو اہل نظر دیکھتے ہیں۔ سلطان شمسی نے اپنے تیسرے شعری مجموعے انداز سخن کے ساتھ ساتھ اپنی یادداشت اور گزرے ایام کے حوالے سے ایک قیمتی سرمایہ دریچہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے، جس میں مدھوبنی اور بالخصوص دربھنگا کے شعراء کرام و ادبا کا تفصیلی ذکر ہے۔ اس کتاب میں اعتراف کے ان تمام مردم خطوں کا ذکر ہے جہاں جہاں اہل قلم حضرات کئی دہائیوں سے اپنے قلم کے جوہر دکھاتے آئے ہیں اور موجودہ نسل ان کی روایت کا اثاثہ سنبھالے۔ اس مشن کو آگے لیے رواں دواں ہے، جس میں کچھ ایک خاص جگہیں قابل ذکر ہیں۔ یہ ایک بہت معلوماتی کتاب، دلچسپ کتاب ہے جو دستاویزی حیثیت کی حامل ہے۔ آج ایک نثری و ایک شعری کتاب کی رسم اجرا ہے۔ جناب سلطان شمسی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ادبی قیمتی سرمایہ دریچہ کے عنوان سے جو انہوں نے قلم بند کیا ہے، جس میں مضافات کے مشہور و معروف علاقے خصوصاً دربھنگا اور مدھوبنی کے شعراء اکرام و ادبا کا ذکر پوری صراحت سے کیا گیا ہے۔ ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس سے شائع اس شعری مجموعہ انداز سخن سلطان شمسی صاحب کا تیسرا شعری مجموعہ ہے۔
کسی شاعر کا تعارف صرف اس کے اشعار ہی نہیں ہوتے، بلکہ شاعر کی پوری شخصیت، اس کی فکر، اس کا مزاج، اس کی سوچ کا آئینہ دار شعری مجموعہ کی صورت قاری کے نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ ادب نواز دوستوں سے میں ملتمس ہوں کہ آپ اس شعری مجموعہ انداز سخن اور نثری کاوش دریچہ کا مطالعہ ضرور کریں اور اپنی گراں قدر آرا سے نوازیں۔ شکریہ۔